نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. رب تعالیٰ کا بھی بڑا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آقا علیہ السلام کی محبت ایمان ہے، اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ جو محبت کیا کرتے تھے، اور جو صحابہ کرام کا آقا علیہ السلام کے ساتھ ادب و تعظیم کا تعلق تھا، وہ درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا. پچھلے جمعہ مبارک میں نے اس کو کافی روایات سے نقل کیا کہ صحابہ کرام اپنے خاندان، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر آقا علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ جو کاروبار اور تجارت کیا کرتے تھے، جو ان کے مکانات تھے یا جو ان کی زمینیں تھیں، یعنی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ آقا علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے. جب آقا علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں دعوت توحید دی تو صحابہ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جیسے آقا علیہ السلام کے خلاف جب جنگیں ہوئیں تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے دولت ایمان کو قبول کیا تھا، انہی کے سامنے ان کے رشتہ دار تھے، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے اپنا کاروبار تک لٹا دیا. وہ اپنی زندگی جو آسائش میں گزارتے تھے، جہاں انہیں کوئی مسئلہ پرابلم نہیں ہوتی تھی، لیکن آقا علیہ السلام کو دیکھا، ایمان لائے، تو ان کے والدین نے ان سے وہ سہولیات چھین لی، لیکن آقا کی محبت میں وہ ساری تکالیف کو برداشت کرتے رہے. جیسے کہ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے سے نقل کیا کہ جب وہ اپنے والدین کے پاس رہتے تھے تو اس دور میں وہ جو اپنی پوشاک، جو کپڑے پہنتے تھے، ان کے والدین ان کو 200 درہم میں جو ہے وہ لے کر دیا کرتے تھے اس دور میں، یعنی اتنا ایکسپینسو. لیکن جب آقا علیہ السلام پر ایمان لائے تو حالت یہ تھی کہ آقا کی بارگاہ پہ جب حاضر ہوتے ہیں تو مینڈے کی ایک کھال جسم پر صرف جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے. یہ آقا علیہ السلام کی محبت تھی کہ انہوں نے ہر چیز کو ترک کر دیا. لیکن جب وہ آقا کی مجلس میں آئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرجل الذی نور اللہ قلبہ، دیکھو اس شخص کا دل رب تعالیٰ نے نور سے بھر دیا ہے. یعنی آقا کی محبت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ دل منور ہو جاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے آگے بیان فرمایا کہ اس کی یہ حالت صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہوئی ہے. دوسری روایت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، جب آقا علیہ السلام کو حکم ہوا آپ مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت صہیب نے بھی جو ہے وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ ہجرت چاہی. جب آپ ہجرت کر کے جانے لگے تو قریش کو پتہ چلا تو وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے
کہ اے گروہ قریش، تم مجھے جانتے ہو کہ میں بہترین تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں جاتا۔ اب دو چیزیں ہیں، اگر لڑائی کرنی ہے تو میں آخر دم تک لڑوں گا۔ میں نے اپنے آقا کے شہر جانا ہے، جہاں میرے آقا منتقل ہوئے میں نے وہاں جانا ہی جانا ہے۔ اگر لڑائی کرنی ہے تو میں آخر دم تک لڑوں گا، اور اگر تم میری مال و دولت لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کا پتہ دیتا ہوں کہ جاؤ، جو میں نے مکہ میں مال و دولت کمائی تھی، جو کاروبار و تجارت تھا، سارا لے لو، لیکن مجھے جو ہے میرے آقا تک جانے دو۔ اب چونکہ قریش مکہ جانتے تھے کہ آپ بہترین تیر انداز ہیں، مقابلہ کیا تو کئی جانے جائیں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنا مال و دولت جو ہے وہ اس کا پتہ دے دو۔ آپ نے جو ہے وہ اس کا پتہ دے دیا اور آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ آخر کس لیے یہ سارا مال و دولت چھوڑا؟ آقا علیہ السلام کی محبت میں، آقا کے دین کی خاطر۔ امام طبرانی نے موجب الکبیر میں اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پہنچے تو آقا علیہ السلام ابھی وادی قبا سے نکلے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی حضرت صہیب وہاں پہنچ گئے، اور جب حضرت صہیب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام جو ہے وہ تبسم فرما رہے تھے، ابھی بات چیت نہیں ہوئی۔ میں نے دو حوالے دیے آپ کو، امام طبرانی نے موجب الکبیر میں اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے اس کو۔ تو آقا علیہ السلام تبسم فرما رہے ہیں، اور حضرت صہیب کے بولنے سے پہلے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ نے بڑا ہی اچھا سودا طے کیا، آپ نے کیا ہی خوبصورت جو ہے وہ سودا کیا، اے ابو یحییٰ تمہاری تجارت بڑی نفع بخش ہے۔ تو حضرت صہیب جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے ابھی تک خبر نہیں دی اور مجھ سے پہلے بھی کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، آخر کی خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ اللہ اکبر۔ آج دیکھ رہے کم علم کیسے جو ہے آقا علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ صحابی کے جنہوں نے اپنا مال و دولت مکہ میں لٹا دیا، اس کی ساری خبر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور اس صحابی کے بیان سے پہلے آقا علیہ السلام نے اس کو بیان فرما دیا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام ہر رشتہ سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی ذات سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ایک ہی روایت نقل کر کے آج جو پھر میں موضوع گفتگو آقا علیہ السلام کی محبت میرا موضوع ہے، تو اس میں صرف آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے جو مس ہونے والا پانی جب آپ وضو فرماتے تھے نا، صرف اس کا بیان ہوگا، اور اس پہ شارحین نے کیا بیان کیا اور دیگر روایات کیا ہے، اس سب کا جو ہے وہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، موجم الاوس میں امام طبرانی نے، ابن حشام نے السیرۃ النبویہ میں، قاضی عیاض نے الشفاء میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی دینار کے پاس سے گزرے، ایک عورت کا باپ، بھائی اور شوہر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالت جنگ میں شہید ہو گئے، اور آقا نے خود دیکھا کہ جو ہے اس کا باپ، بھائی اور شوہر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب اس قبیلہ سے گزرے تو قالت، تو عورتیں تھی وہاں پہ، کوئی نہ کوئی عورت جو ہے وہ پوچھ رہی ہے بتاؤ جی فلاں کا کیا حال ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایک ایسی عورت بھی تھی
کہ جسے یہ بتایا جاتا کہ تیرا باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا، کہتی ہے باپ شہید ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ آقا خیر و عافیت سے ہیں۔ اسے کہا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، اس نے کہا بھائی شہید ہو گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ آقا کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ پھر اسے بتایا گیا کہ تیرا سرتاج شوہر بھی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ دیکھیے اس عورت کا کیا جواب تھا، قالت فما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور کسی کی خیر کی خبر نہیں چاہیے، مجھے صرف خیر کی خبر یہ چاہیے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آقا علیہ السلام کیسے ہیں۔ قالوا خیرا یا ام فلان ہوا بحمد اللہ کما تحبین، سارے صحابہ اسے یہی کہنے لگے کہ اے عورت، اے ام فلان، سن جیسے تو چاہتی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے آقا علیہ السلام بالکل خیر و عافیت سے ہیں۔ اب جب اس عورت نے یہ سنا تو اس نے کہا نہیں، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک میں آقا علیہ السلام کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کی، آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا، تو پھر کہا قالت کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کی سلامتی کے بعد ساری مصیبتیں جو ہے وہ آسان ہیں۔ باپ بھی گیا، شوہر بھی گیا، بھائی بھی گیا، کہا یہ ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ اس قدر صحابہ کرام جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام کی محبت کمال درجہ کی محبت تھی۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ بھی جزو ایمان ہے۔ آج جو ہے وہ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، پڑھاؤ اور عمل کرو۔ یہ آپ کن کاموں میں پڑھ گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہو، آقا علیہ السلام کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہو؟ یہ سیرت اپناؤ۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ سیرت مطہرہ لازم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ سیرت کے دو پہلو ہیں۔ ایک آقا علیہ السلام کے اعمال و افعال ہیں کہ آقا نے کیا کیا، کیسے کیا، آپ کے سامنے ہوا، آپ نے دیکھا، منع نہ کیا، وہ ساری حدیث و سنت قائم ہوتی رہی۔ لیکن ایک ہے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت۔ ذات مقدسہ سے محبت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب وضو فرماتے ہیں، اب وضو اسی طرح کرنا جیسے کہ آقا علیہ السلام نے وضو کیا، تو یہ آقا علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ آپ اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، آپ اپنے جسم کو ملتے ہیں، پیر پر پیر جو ہے وہ آپ اپنے جسم کو جو ہے وہ دھوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کی تعلیم کس نے دی؟ آقا علیہ السلام نے دی۔ لیکن اب وضو کے جب آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور وہ پانی آقا کے جسم سے مس ہو کر نیچے گر رہا ہے، صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، اس کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہے۔ صحابہ سنت پہ بھی عمل کرتے تھے، اور ذات سے محبت کا عالم یہ تھا کہ وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ یہ ذات سے محبت ہے۔ سو اس ذات سے محبت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وگرنہ پھر خالی سیرت رہ جائے گی۔ آقا علیہ السلام کی سیرت بھی لازم ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت بھی لازم ہے۔ ہم اگر آقا کا میلاد مناتے ہیں تو ہم آقا کی ذات سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو ہم آقا کی ذات سے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔
بخاری کتاب الوضو میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بالحاجرہ کہ آقا علیہ السلام دوپہر کے وقت اپنے کاشیانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور آپ ہمارے پاس جو ہے وہ تشریف لے آئے. جب آقا علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے وضو کے لیے پانی جو ہے وہ آپ کو پیش کیا تو آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ وضو فرمایا. راوی بیان کرتے ہیں فجعل الناس یاخذون من فضل وضوئه فیتمسحون به. یہ بخاری کی روایت ہے. اس کے علاوہ سنن نسائی، سنن دارمی اور مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو صحابہ کرام جو ہے وہ لینے لگے اور اس کو اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیا. اس کو اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیا. جسم پہ مل رہے ہیں، لے رہے ہیں صحابہ کرام. امام بدرالدین عینی حنفی عمدۃ القاری میں اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اگر اس سے مراد وہ پانی ہو جو آپ کے وضو کے بعد برتن میں بچ گیا تھا اور صحابہ اس پانی کو بطور تبرک لے رہے تھے، برکت حاصل کرنے کے لیے حاصل کر رہے تھے، تو یہ پانی جو ہے وہ طاہر تھا، پاک تھا اور آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ لگنے سے اس کی طہارت اور زیادہ ہو گئی، وہ مزید جو ہے وہ طاہر ہو گیا. اللہ اکبر. کیونکہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک اس پانی کو جو ہے وہ چھوئے تھے تو وہ پانی اور طاہر ہو گیا. حضرت ملا علی قاری حنفی مرقات میں اسی حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس پانی سے مراد برتن میں جو ہے وہ بچا ہوا پانی بھی مراد ہو سکتا ہے اور وہ پانی بھی ہو سکتا ہے جو آقا علیہ السلام کے مبارک اعضاء سے چھو کر جو ہے وہ زمین پہ جا رہا تھا اور صحابہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ کون نقل کر رہا ہے؟ ملا علی قاری حنفی مرقات میں. اور آگے جو ہے وہ دلیل کے طور پر حضرت ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت سائب بن یزید نے جب آقا علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور وضو کا پانی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کو آپ نے پی لیا، نوش کیا، حضرت سائب بن یزید نے. اب یہ روایت جو ہے وہ امام بخاری نے، میں نے پہلے حوالہ جو ہے وہ کس کا دیا؟ مرقات کا دیا تھا، اسی حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے نقل کیا تھا. اب امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو کتاب الوضو میں نقل کیا ہے کہ حضرت سائب بن یزید خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری خالہ جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا بھانجا ہے، اس کے سر میں شدید درد جو ہے رہتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، شفقت فرمائی اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی. ثم توضأ فشربت من وضوئه. حضور علیہ السلام نے اس کے بعد جب وضو کیا تو حضرت صاحب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے وضو کا پانی پی لیا، میں نے آپ کے وضو کا پانی پی لیا. اور امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شرح میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو پانی آپ علیہ السلام کے اعضاء مبارک سے لگ گیا وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. یہ یاد رکھ لیں. طاہر کہتے ہیں پاک، پانی پاک ہو، اور مطہر کہتے ہیں کہ جو آگے پھر پاک کرنے والا ہو، پھر آگے پاک کرنے والا ہو. اور آگے جو ہے وہ یہ اس روایت کو حضرت ملا علی قاری حنفی نے بھی نقل کیا ہے. امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے اصحاب کا مختار قول یہ ہے
مختار کون ہے کہ جس قول کو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور فضلات بھی طاہر ہیں، وہ بھی طاہر ہیں۔ اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعۃ اللمعات میں اسی حدیث مبارکہ کی شرح میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگنے کی وجہ سے وہ پانی نجس نہیں رہا بلکہ وہ طاہر، پاک اور مطہر ہو گیا۔ حالانکہ بعض علماء نے، شیخ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے آپ کے فضلات کو بھی پاک کہا ہے کیونکہ آپ کا وجود مبارک سر تا پا، ظاہر و باطن، مزکا اور مطہر یعنی پاک کرنے والا ہے۔ یہ کون بیان کرتا ہے؟ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور امام بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری میں پھر مزید بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والے پانی سے برکت حاصل کرنے والی اسی روایت میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ مستعمل پانی یعنی جو پانی استعمال ہو جاتا ہے وضو کے دوران اس کی نجاست کے قائل ہیں۔ یہ ملا علی قاری رد کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ بھی سمجھ لیں پھر جو ہے میں آگے بیان کرتا ہوں۔ فقہائے احناف کا فتویٰ اس چیز پہ ہے اور اس قول پر ہے کہ وضو کا مستعمل پانی جو ہے وہ طاہر ہے، غیر مطہر ہے، کہ پانی تو پاک ہے لیکن پھر اس پانی سے جب وضو کر لیا گیا تو پھر اس پانی سے جو ہے پھر پاکیزگی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ سمجھیں، کیونکہ مائع مستعمل جو ہے وہ خود پاک ہے۔ جب آپ نے وضو کر لیا وہ پانی جو ہے وہ گر گیا یا برتن میں ہے وہ خود تو پاک ہے لیکن آگے پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب آپ مسئلہ سمجھ لیں، لیکن سنیے گا، آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے جو پانی مس ہو کے نیچے جا رہا ہے نا وہ طاہر بھی تھا اور مطہر بھی تھا، وہ طاہر بھی تھا اور آگے پاک کرنے والا بھی تھا۔ اب ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مستعمل پانی کی نجاست کے قائل نہیں لیکن وہ پانی جو آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگ کر گرتا ہے اس کو امام ابو حنیفہ جو وہ نجس نہیں کہتے۔ وہ اس پانی کی نجاست کا قول کیسے کر سکتے ہیں؟ ملا علی قاری توجہ چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہ قول کیسے کر سکتے ہیں جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب اور تمام فضلات کو پاک قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جو ہے وہ آپ کے فضلات جو ہے وہ پاک ہیں۔ اس کو امام بدر الدین عینی حنفی نے لکھا ہے۔ آگے جو ہے حضرت ابو جحیفہ وہ روایت کو نقل کرتے ہیں اور اس روایت کو بھی جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں نقل کیا گیا ہے کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے لیے ایک سرخ کلر کا خیمہ لگایا گا اور آپ اس میں جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ راوی بیان کرتے ہیں وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے استعمال شدہ پانی کو جو ہے وہ لے رہے ہیں، اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو حضرت بلال حبشی جو ہے وہ برکت حاصل کرنے کے لیے محفوظ کر رہے تھے۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوُضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا
اخذ من بدن ید صاحبہ، کہ لوگ جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال حبشی بھی محفوظ کر رہے تھے. راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پھر صحابہ دوڑ لگا دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس استعمال شدہ پانی کی طرف لپک رہے تھے، دوڑ کر حاصل کر رہے تھے، اس کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تگتو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا، راوی بیان کرتا ہے کہ وہ پھر کیا کرتا، دوسرے صحابی کی ہتھیلی پر ہاتھ مارتا تاکہ اس پانی کی تری اس کو بھی مل جائے، تاکہ اس پانی کی برکت اسے بھی حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کمال درجہ کی محبت کیا کرتے تھے. یہ ذات مقدسہ سے محبت کے مظاہر ہیں کہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے. اور آگے جو ہے وہ یہ یاد رکھ لیں کہ مسلمانوں کی شان و شوکت اور عظمت اور ترقی کا راز، عروج کا راز اسی میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کی جائے. جس طرح صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کی. اب اس پہ میں روایت نقل کرنے لگا ہوں اور یہ بخاری کی روایت ہے، لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور یہی میرا میسج ہے، یہی میرا پیغام ہے کہ کس طرح کی محبت آج ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں. نہ صرف ہم بلکہ اپنی اولادوں میں بھی اسی محبت کو پیدا کریں، آنے والی نسلوں میں بھی اسی محبت کو پیدا کریں. تب مسلمان جو ہے وہ عروج اور ترقی کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. تب مسلمان جو ہے وہ درجہ کمال کو پا سکتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کا اظہار کیا. حضرت مسور بن مخرمہ وہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ عروہ بن مسعود انہوں نے ابھی جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کفار کی طرف سے وکیل بن کر آئے تھے، اور وکیل بن کر آئے اس لیے کہ دیکھیں مسلمانوں کی حالت کیسی ہے، یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے طور طریقے کیا ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں. گویا آپ جاسوس بن کے آئے. اب جو معمولات انہوں نے دیکھے اس کو وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا قال فوالله ما تنخم رسول الله نخامة الا وقد في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. یہ بخاری کی روایت ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن کہتے ہیں تھوک مبارک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ جب نیچے گراتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں اس کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور ہاتھوں میں لے کے اپنے چہروں پہ مال رہے ہیں اور اپنے جسم پر مال رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے پہلا نظارہ یہ کیا. پھر میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ناک مبارک سے رینچ اس کو جب گرانا چاہا تو صحابہ اس کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، مل رہے ہیں اور اپنے چہرے اور جسم پہ مل رہے ہیں. اب یہ چیز دیکھیں کہ ناک سے نکلنے والی رینچ جو ہے وہ یہ ڈس لائک کیا جاتا ہے، گناؤنی ہے، طبعاً مکروہ ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناک مبارک سے جو رینچ نکلتی تھی اس کا حال کیا تھا. محدثین لکھتے ہیں کہ وہ برف سے زیادہ جو ہے وہ شفاف اور صاف تھی، مشک و عنبر سے زیادہ معطر اور خوشبودار تھی، اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی. شہد سے زیادہ میٹھی تھی.
یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا. یہ بخاری کی اس روایت کو پڑھے جا کر اور دیکھیں کہ وہ کس گمراہی کی طرف سفر کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن اور آپ کی ریڑھ مبارک صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں اور جسموں میں لے رہے ہیں, مل رہے ہیں, برکت حاصل کر رہے ہیں. اور اے جاہل, تو جب کہتا ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں, تو ذرا تھوک تو پھینک, تجھے لوگ اسی وقت کہیں گے کہ سائڈ پہ ہو, جلد ہے اس میں. انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اگلے جمعہ مبارک میں لعاب دہن کی پاکیزگی اور طہارت اور برکت کو بیان کروں گا. اس میں روایات اور محدثین نے جو شرح کی ہے اس کو نقل کروں گا میں. جیسے کہ آج میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے مس ہونے والے پانی کے متعلق جو محدثین نے شرح کیا ہے جسم مبارکہ کی ان شروحات کو نقل کیا ہے, کیونکہ آج علم کی کمی ہے. آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ, آقا علیہ السلام کے فرامین یہ بند پڑے ہیں, یہ کتابوں کی صرف زینت بنتے چلے جا رہے ہیں. اور آگے اس محبت کو جب تک ہم آگے بیان نہیں کریں گے, ہماری نسلوں کو کیا پتا چلے گا کہ آقا کی محبت کیا ہے, آقا کی ذات سے کس قدر محبت کرنی ہے, کس طرح ان کو علم ہوگا. یہی وہ روایات ہیں کہ جب آپ ان نسلوں کے سامنے ان روایات کو بیان کریں گے تو وہ آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کریں گے. آقا علیہ السلام کی فضیلت ان کے دلوں میں بیٹھے گی, عظمت بیٹھے گی. اور اگر آپ خالی خودی سیرت بیان کریں گے تو وہ پڑھ کے پھر وہ یہی کہے گا کہ نبی ہمیں جیسا ہی تو ہے. آگے دیکھیں, حضرت عروہ بن مسعود نقل کرتے ہیں فَإِذَا أَمَرَهُمْ ابتدأوا أَمَرَهُ, حضور جس چیز کا بھی حکم دیتے صحابہ فوراً جو ہے اس کی تعمیل پہ لگ جاتے, اسی وقت بلا حیل و حجت اسی وقت جو ہے اس کام کو کرنا شروع کر دیتے. بس آقا کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی. آگے راوی بیان کرتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ, کہ جب آقا علیہ السلام جو ہے وہ وضو فرماتے تو صحابہ کرام اس وضو کے پانی پر لبک پڑتے اور جھگڑا کرتے. یقتتلون, جھگڑا کرتے ہوئے اس پانی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور پھر کیا کرتے, اس کو اپنے جسموں پر مال لیتے. یہ عروہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں. آگے بیان کرتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ, کہ جب حضور کلام فرماتے نا, گفتگو فرماتے تو صحابہ اپنی گردنوں کو جھکا لیتے اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آقا علیہ السلام کی گفتگو سنا کرتے. آگے راوی بیان کرتے ہیں وَمَا يُحِدُّونَ عَلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ, اور میں نے صحابہ کی کمال درجہ کی محبت اور تعظیم کا نظارہ یہ بھی کیا. عروہ بن مسعود بھی اسلام قبول نہیں کیا, کہتے میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ آنکھ بھر کر آقا علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ تعظیماً نہیں دیکھ سکتے تھے, نظریں بھی جھکا کر رکھتے تھے, آقا کو نہیں دیکھتے تھے. اب یہ جو ادب و تعظیم ہے یہ یاد رکھ لیں, آج بھی مسلمانوں پر واجب ہے. میں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا, لیکن کہ میرا میسج سنیں اور اپنا حال بدلیں. اور جب تک ہم اپنا حال نہیں بدلیں گے پھر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ہم زوال اور پستی کی طرف ہی سفر کرتے رہیں گے. اور وہ حال کیا ہے اس کو آپ خود جو ہے وہ سوچئے گا کہ آج ہماری مساجد میں جب قرآن و سنت کو بیان کیا جاتا ہے تو ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. آج میں دین کو پہنچا رہا ہوتا ہے تو ہم اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں, حساب کتاب میں مشغول ہوتے ہیں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے تو ٹیک لگائیں گے تو ٹیک لگا کے رکھیں گے. اور حالت یہاں پہ, اور یہ حالتیں ہیں ہماری کہ ہم اپنی ٹانگوں کو لمبا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, محفل ہو اور بیٹھ کے جو ہم وہ سن رہے ہوتے ہیں. یہ یورپ کا سٹائل ہے. یہ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا اور نہ دین نے سکھایا ہے یہ.
اور علماء ہمیشہ اس محراب و منبر پر کھڑے ہو کر یہ ادب و تعظیم کی تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ اب اگر عالم دین یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے تو روز قیامت اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دین پہنچا دیا گیا ہے۔ علماء کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اب امام ابو ابراہیم تجیبی الشفا شریف میں اس کو نقل کیا گیا ہے، قاضی عیاض نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، یہ میسج سنیں، کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے یا اگر وہ یاد مصطفیٰ میں جاتا ہے تو عاجزی کا اظہار کرے، باوقار ہو جائے، باادب ہو جائے، اور یہاں تک کہ اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے، اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے، اور وہ اس قدر ادب و تعظیم کی حالت پر ہو جائے جیسا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آقا علیہ السلام اس کے روبرو ہے، جیسی حالت اس وقت ہوتی اسی طرح وہ اپنی حالت کو کر لے کہ میں آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ اب اگر وہ آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا ہو تو کیا وہ اپنی ٹانگیں لمبی کرے گا؟ کیا آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا ہو تو وہ آقا علیہ السلام بات کر رہے ہو تو وہ بات کو انسنی کرے گا؟ لیکن آج ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ آگے بیان کرتے ہیں امام شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو، یہ جو حدیثیں بیان ہوتی ہیں یہ افضل ذکر ہے، یہ جو دین کو پہنچایا جاتا ہے یہ آقا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو یا یاد مصطفیٰ ہو تو تصور باندھے کہ وہ حضور کے سامنے حاضر ہے۔ اسی لیے تو جب حالت نماز میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں پہ محدثین لکھتے ہیں کہ بعض عارفین ایسے بھی ہوئے کہ جب وہ یہاں سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو جب تک جواب نہیں آتا تھا آگے نہیں جاتے تھے۔ تو اس حالت میں کیا آپ حرکت کرتے ہیں؟ وہ ادب، وہ تعظیم آج بھی اس امت مسلمہ کو اختیار کرنا ہوگی۔ اور یہ حالت دیکھ کر عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں جب قریش کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ قوم ناقابل شکست ہے، اس کو تم جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتے، اس لیے کہ میں جاسوس بن کر گیا، میں وفد بن کے جو ہے وہ ان کا سربراہ بن کے جاتا رہا، حبشہ میں بھی گیا اور کیسر و کسرا میں گیا، اس وقت یہ سپر پاور تھی، سب کے پاس گیا، لیکن وہ ادب و احترام جو حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی مثال میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ یہ قوم ناقابل شکست ہے۔ آج بھی اسی ادب و تعظیم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں دولت ایمان عطا فرمائے۔